الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا نبی اور رسول کا فرق، پھر شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ اس کو زائل کر دیتا ہے اور اللہ ثابت رکھتا ہے اپنی آیتوں کو اور وہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظلم تو بندے ہی کرتے ہیں اور بڑی ہی دور کی مخالفت میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جو علم دیے گئے یعنی قرآن کہ جو بلا شبہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہذا وہ ایمان لے آئیں اس کے ساتھ اور پھر جھک جائیں، اور بے شک اللہ البتہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے رستے کی طرف، جو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اللہ کن کو، جو ایمان لائے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس قرآن سے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، یا آ جائے ان پر عذاب یوم عقیم۔ یہاں پر جو دن کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے لفظ عقیم کو استعمال کیا، اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے جنہوں نے کفر کیا شک میں۔ جو کفر کرتے ہیں کافر لوگ جو ہیں یا مشرک جو ہیں، یعنی جو غیر مسلم لوگ ہیں، کافر لوگ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ شک میں رہیں گے اس قرآن کے بارے میں۔ وہ اس قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے کہ یہ آیا اللہ کی کتاب ہے، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی، آیا کسی اور کے کہنے پہ لکھی، آیا کوئی شیاطین آتے تھے، آیا یہ شخص شاعر تھا، وہی جو مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ قرآن کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کی طرف سے ہے یہ کتاب، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی شک میں پڑے پڑے کیا ہوگا کہ آ جائے گا ان کے پاس قیامت کا دن اچانک، یا آ جائے ان پر عذاب، اچانک قیامت آ جائے گی پھر، اور اسی شک میں وہ دنیا سے جاتے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، ہندوؤں کو یا کافروں کو، یہودیوں کو، اور بھی جتنے مذاہب دنیا میں ہیں، آتش پرست ہو گئے اور سورج چاند کی عبادت کرنے والے ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے، لا دینی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن کو اللہ کی اصل میں حقیقی کتاب نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں بس ایک ہی کتاب ہے، جیسے دوسرے مذاہب میں ہیں کتابیں، ایسے یہ بھی ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسی شک میں ان کی نسلیں جاتی جا رہی ہیں دنیا سے، جاتی، ہاں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور ٹی وی پہ آتا رہتا ہے اکثر، فلاں نے اسلام قبول کر لیا، فلاں مذہب کے کسی نے کر لیا، فلاں مذہب کے کر لیا، فلاں مذہب کے کر لیا۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے گی، یا پھر ان کے پاس عذاب آ جائے گا یومن عقیم۔ عقیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری دن، ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے آخری دن جس کے بعد کوئی اور دن نہ ہو۔ دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے بنجر یا بانچ، کہ جس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے بنجر زمین ہوتی ہے نا، اس پہ کچھ بھی نہیں اگتا، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا لفظ ہوتا ہے بانچ، کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا کسی قسم کا، ایسے دن کی پکڑ آ جائے گی ان کے پاس، ایسا عذاب آ جائے گا، جیسے کوئی ہوا چلی
طوفان آیا، زلزلہ آیا، یا کوئی بھی ایسی چیز آ گئی کہ جس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوگی اور ان کی ہستیاں تو وہ برباد کر دے گی، وہ اسی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بادشاہی اس دن کی اللہ ہی کی ہوگی، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اس دن کی بادشاہی اللہ کی ہی ہوگی۔ کس دن کی؟ قیامت والے دن کی۔ دنیا میں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورنر بنایا، کسی کو حکمران بنایا، کسی کو سیاستدان بنایا، کسی کو اس کا بزنس مین بنایا، کسی کو جاب پہ اچھی پوسٹنگ دی ہے، کسی کو انچارج بنایا، کسی کو سپروائزر بنایا۔ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اور ایک اس کا اقتدار رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے انڈر میں کچھ بندے ہیں، کچھ معاملات ہیں، ضروری بندے ہی ہوں، کچھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اختیار عارضی پھر بھی اللہ نے دیا ہے۔ لیکن قیامت والے دن بندے پلک بھی نہیں جھپکا پائیں گے، نہ ایک قدم اٹھا پائیں گے، نہ ہاتھ ہلا پائیں گے، نہ اپنا جسم ہلا پائیں گے بغیر اللہ کی مرضی کے۔ نہیں کر پائیں گے وہاں کچھ بھی، جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ اور اس کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا، جو کچھ بھی عرش کے نیچے ہے سب کو موت دے دے گا، تمام انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، سب کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور پھر اللہ خود ہی جواب دے گا کہ اللہ کی، اللہ واحد اللہ شریک کی۔ اللہ خود ہی جواب دے گا پھر، کیونکہ کوئی ہوگا نہیں، اللہ کے سوا بادشاہی کسی کی ہے ہی نہیں۔ تو وہ اتنا سخت دن ہوگا، اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ یہ تو جو زلزلے آتے ہیں دنیا میں تو ہلکی سی جھلک ہوتی ہے بس ایک، اصل تو وہ ہے عذاب۔ تو اس دن اللہ کی بادشاہی ہوگی اور وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، چنانچہ وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ پھر اللہ فیصلہ کرے گا، اور جو ایمان لائے نیک عمل بھی کیے، کون سے نیک عمل؟ قرآن اور سنت کے مطابق، بس قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں۔ وہ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں کے باغات میں۔ اور کافر لوگ یا مشرکین لوگ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا۔ جو کافر لوگ تھے، یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس دن کہیں گے کاش ہم آج مٹی ہوتے، ہمارا نامہ اعمال یہ کیسا نامہ اعمال ہے، ہمیں دکھایا ہی نہیں جاتا، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو یہ کبھی بھی بیٹا یہ چیز ذہن میں مت لاؤ کہ فلاں کے پاس یہ ہے، یہ شیطان ڈالتا ہے خیال۔ دیکھو کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ انسان اور شیطان کی ایک ہی سوچ ہے، اور اللہ کی حکمت کچھ اور ہے۔ شیطان کی کیا سوچ ہے؟ یار یہ دنیا داری میں لگا رہے، اس کو لاکھوں کروڑوں روپے ملتے رہے، اس کے بعد گاڑیاں آتی رہیں، بزنس آتا رہے، یہ دین کی طرف نہ جائے۔ اور انسان بھی یہی چاہتا ہے، خوب پیسہ میرے پاس آتا رہے چاروں طرف سے، بہترین گھر، کلر، پردے، یہ وہ، ڈیزائن، کارپٹ، صوفے، کراکری، کچن، ڈشیں، مہمان، دعوتیں، گاڑیاں۔ اور شیطان بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، اللہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو آخرت میں دے، اور انسان اس پہ راضی نہیں ہو رہا ہوتا۔ بس تھوڑا سخت ہے دنیا کا معاملہ جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے ایسا کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت جو رکھی ہے وہ مال و متاع اور ان چیزوں کی رکھ دی ہے کشش، اور اصل میں جس چیز میں مزہ رکھا ہے اس کو اللہ نے چھپا دیا ہے، اور پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کہاں جھکتا ہے۔ بس یہ اللہ کی شان ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیاں چھوڑ کے، بزنس چھوڑ کے، چیزیں چھوڑ کے آ گئے دین کی طرف۔ سب سے بڑی مثال خاتون اول کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ختیجہ تھی۔ اللہ نے عرش سے سلام بھیجا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عرش سے، کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے،
اتنی بڑی جو ہے نا وہ بزنس وومن تھی، بہت بڑی عرب کی جو تھی تاجر تھی وہ، اور ساری دولت انہوں نے دین اسلام کے لیے خرچ کر دی، کچھ بھی نہیں بچا تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اللہ نے عرش سے سلامتی بھیجی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں پہ چڑھ کے جاتی تھی اور واپس آتی تھی ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے درجات بھی دیکھو کیسے کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دیا، کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ ہم سوچے تو صحیح، ہم ان رنگ رنگیلیوں میں کیوں مگن ہونا چاہتے ہیں؟ تو وہ لوگ ہوں گے نعمتوں کے باغات میں، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو یہ لوگ، ان کے لیے ہوگا عذاب ذلیل کرنے والا۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے اور جھٹلایا، منہ موڑ لیا، اس پر ایمان نہیں لائے نہ اس پر عمل کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ بہت سے لوگ قیامت والے دن چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے کہ لوگ پیروں میں رون رہے ہوں گے ان کو، ان کے غرور و تکبر کی وجہ سے، کہ دنیا میں بڑے بڑے عہدے تھے ان کے پاس، بڑے بڑے کاروبار تھے، بڑی اونچی ناک تھی، بڑا اعلیٰ اسٹیٹس تھا، بڑا اعلیٰ خاندان تصور کرتے تھے اپنے آپ کو، اور قیامت والے دن چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، وہ چونٹیوں کی طرح پیروں میں آ رہے ہوں گے لوگوں کے۔ یہ ان کے غرور تکبر کی وجہ سے ہوگا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ قتل کر دیے گئے، یعنی کہ شہید ہو گئے یا وہ مر گئے، تو البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ، بہت اچھا رزق، بلا شبہ اللہ البتہ وہی ہے سب سے بہترین رزق دینے والا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھو، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کری، ہجرت اصل وہی تھی جو مکے سے مدینہ کی گئی، اب اس کے بعد ہجرت نہیں ہے کوئی بھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہاں کوئی اپنا دین بچانے کے لیے کہیں سے کہیں ہجرت کرتا ہے، لیکن اصل ہجرت وہ تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کیا ہجرت ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہجرت وہ تھی جو مکے سے مدینہ کی گئی تھی، اور صحابہ کرام نے پیدل اونٹوں پر سفر کیا تھا، جس میں اکثر و بیشتر ننگے پیر بھی تھے، اور عرب کی گرمی پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ 55-60 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے وہاں درجہ حرارت، کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے 2 منٹ دھوپ میں، اور انہوں نے ہجرتیں کری اللہ کے لیے، اور پھر اس میں جو شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے یا طبعی بہت مر گئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ رزق دے گا اللہ ان کو بہت اچھا رزق۔ اس کی میں اس پہ مجھے حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو دور سے دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے شدید گرمی میں، گھڑ سوار آ رہا ہے، اور قریب جب آیا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ ہیں۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا وہ کافی دن سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ بال کپڑے وپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے سب، جیسے آ جاتی نا بالوں پہ مٹی، اور آنکھوں میں اور مونچھوں پہ، یعنی داڑھی پہ، کپڑوں پہ، ہر جگہ جوتوں پہ،
کافی دن سے سفر کر رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن سے. تو وہ گھوڑے سے اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اس نے، اور اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں اور فلاں قبیلے سے یا فلاں شہر سے میں آ رہا ہوں، مجھے صرف آپ نصیحت کر دیجئے کہ جو میں مضبوطی سے تھام کے رکھوں اور خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر قائم رکھوں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2-3-4 وصیتیں کریں، جس میں نماز کی تھی، والدین کی تھی، اور بھی 2-3-4 تھی. اصل حدیث جو ہے نا، جو بات ہے صرف وہ بتانے کے لیے سنا رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ پوری وصیت یاد نہیں ہے ابھی کیا کری تھی. تو اس میں وہ وصیتیں کری کہ جیسے اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراؤ گے، نماز کا، والدین کے حقوق، اس طرح کی نا وصیتیں، اور فرض نماز ادا کرو گے. تو وہ کہنے لگا اور کچھ؟ نبی نے فرمایا اتنا کر لو کافی ہے. وہ چلا، گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا اچھلا اور بھاگا. جیسے ہی گھوڑا بھاگا، گھوڑے کا پیر مڑا اور گھوڑا گرا. وہ صحابی بھی گرے تو وہاں پہ پتھر تھا، پتہ نہیں کیا تھا، ان کا سر لگا اور خون نکلا، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فوراً بھاگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور واپس سر زمین پر رکھ دیا اور دور ہٹ گئے. تو جب صحابہ کرام نے عمل دیکھا تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا کہ اس کا پہلے سر اٹھایا، گود میں رکھا اور واپس زمین کی طرف رکھ دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے جنت سے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے کہ جنت کے کھانے لے کر آئے ہوئے تھے. 3 دن سے بھوکا پیاسا سفر کر رہا تھا مجھ سے ملنے کے لیے. یہ ہیں اللہ کے خزانے جن کو ہم چھوڑ رہے ہیں دنیاوی چیزوں کے خاطر. بیٹا ایک دفعہ آنکھ بند تو ہونے دو، پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دکھائے گا کہ آدمی کہے گا کاش میں نے یہ بھی نیکی کیوں نہیں کری، یہ بھی کیوں نہیں کری، یہ بھی کیوں نہیں کری، یہ بھی کیوں نہیں کری. تھوڑی سی قربانی تو دے آدمی، دنیا کی چیزوں سے دل ہٹائے تو صحیح اپنا، دنیا کی لذتوں سے دل ہٹاؤ، تبھی تو یہ رتبے ملیں گے. کیا وہ عیش و عشرت نہیں کر سکتے تھے صحابہ کرام؟ لیکن دیکھ لو کس حال میں کہاں پر انتقال ہوا، اور اللہ نے کیسا بہترین رزق دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، فرمانے لگے میں نے جنت سے دیکھا کھانے فرشتے لے کر اتر رہے ہیں، اور وہ 3 دن سے شاید بھوکا پیاسا سفر کر رہا تھا. یہ ہے اللہ کا دیا ہوا رزق کہ آنکھ بند ہوئی، بس اللہ نے اس کی زندگی کے اعمال قبول کر لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ بہترین رزق دے گا، اور بلا شبہ البتہ اللہ وہی ہے سب سے بہترین رزق دینے والا، اور بلا شبہ اللہ ہی تو ہے بہترین رزق دینے والا. ایک تو سب سے بہترین رزق جنت کا ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں بھی اگر کوئی رزق دینے والا ہے نا تو وہ الرزاق ہے، اللہ ہے. کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے رزق میں، کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی آدمی بھی کسی کا رزق نہ کم کر سکتا ہے اور نہ زیادہ کر سکتا ہے. پوری کائنات مل کے بھی کسی بندے کا رزق نہ ایک نوالا کم کر سکتی ہے اور نہ ایک نوالا بڑھا سکتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی شان کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور واللہ خیر الرازقین ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. اب اللہ فرما رہے ہیں البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو اس مقام میں کہ وہ پسند کریں گے اسے، بلا شبہ اللہ البتہ خوب سننے والا اور نہایت بردبار ہے. اللہ تعالیٰ ضرور داخل کرے گا ان کو اس مقام میں کہ وہ پسند کریں گے اسے. جنت جب دیکھیں گے نا، جنت کے بارے میں صرف میں ایک چیز بتاتا ہوں، جو اس میں چلے جائیں گے نا وہ تو چھوڑو، جو جہنم سے آخری بندہ جب نکالا جائے گا نا، بالکل آخری بندہ، جب فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور کہے گا آپ یہ دیکھ کر آؤ کہ جہنم میں کوئی ایسا بھی بچا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، اس کو نکال لو. اب تو فرشتہ ایک بندے کو نکال کے لے کر آئیں گے کہ یہ آخری بندہ تھا، بس اس کو جہنم سے باہر نکال کے ڈال دیا جائے گا اور جہنم کو بند کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، کہ اب نہ کوئی جائے گا اس میں اور نہ کوئی نکلے گا. جب اس بندے کو جہنم سے باہر ڈالا جائے گا نا تو منہ اس کا ہوگا جہنم کی طرف، تو وہ اللہ سے دعا کرے گا
کہ اللہ تو نے مجھے جہنم سے تو بچا لیا، بس ایک دعا آخری میری سن لے، پھر کوئی دعا نہیں کروں گا کہ تو میرا منہ اس سے پھیر دے، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اتنی سخت جگہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیں گے، اس کو جہنم سے منہ پھیر دیں گے۔ جب اس کا منہ پلٹ جائے گا تو سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی۔ اب جنت کے اندر کا نظارہ دیکھ کے تو وہ تو بے چین ہو جائے گا کہ یار یہ کیسی جنت ہے۔ اب پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ اچھا بس آخری دعا ہے، بس یہ، اس کے بعد نہیں کروں گا کچھ بھی، کہ تو نے مجھے جہنم سے پھیر دیا، مجھے اس جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بالکل قریب کر دیں گے۔ جب بالکل قریب کر دیں گے تو اندر کا سب نظر آ رہا ہوگا، سارے محل اور باغات اور نیچے سے چلتی ہوئی نہریں دودھ کی اور بڑے زبردست قسم کے خوشے انگور کے، انار کے۔ اس کا تو دل للچانے لگے گا۔ پھر وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ بس یہ آخری دعا ہے کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن پھر وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ سارے لوگ تو جنت میں چلے گئے، نیک لوگ، کیا میرے لیے اس میں کچھ جگہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین کے برابر تیرے لیے اس میں جگہ ہے، بلکہ زمین جتنی 10 زمینوں کے برابر تیرے لیے اس میں جگہ ہے، جاؤ مثل 10 کے۔ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ اللہ اس کو داخل کر دے گا۔ سوچو، اور جو لوگ بغیر جہنم میں ہوئے ہوئے جنت میں جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ اللہ سے۔ جب ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے، اور اس کو وہ پسند کریں گے، اور بلا شبہ البتہ خوب اللہ سننے والا اور نہایت بردبار ہے۔ اللہ ہی پوری کائنات چلانے والا ہے، پالنے والا ہے، اس کے فیصلے کرنے والا، اور اللہ ہی کو پتا ہے کون کس طرح کیا کر کے کیا کام کرے گا، جنت میں جائے گا کیا کرے گا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے سب کچھ۔ تو اصل چیز ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے سے لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک بھری محفل میں بھی بیٹھے ہو نا، محفل اپنے رنگ پر فل، شور و غل چل رہا ہو، دعوتیں چل رہی ہوں، کھانے لگے ہوئے ہوں، بچے کھیل رہے ہوں، نئے نئے قسم کے لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، پرفیوم کی خوشبو ہوا میں معطر ہو، اور اس وقت اگر کوئی موت کا ذکر چھیڑ دے تو محفل پہ کیسا سناٹا چھا جاتا ہے۔ یا خدا نہ خواستہ جس گھر میں کوئی ایسی تقریب ہو اس کے پڑوس میں موت ہو جائے، اس گھر کی بات تو چھوڑو، وہاں تو برا ہی حال ہو جاتا سب کا، صرف پڑوس میں بھی اگر ہو جائے موت تو اس محفل میں کیسا سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت بنا دے، نماز کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں مسجد آباد کرنے والے اور قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام سننے والوں کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.